تفسیر ابن کثیر سورہ الحجر آیت نمبر 45 سے 50. آیت نمبر 45. Truly those who have taqwa will dwell in gardens and water springs. کہ یقیناً وہی لوگ جن میں تقوا ہے، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ان کو خوف آتا ہے، تو وہ ہے تقوا والے لوگ. وہ رہیں گے باغات میں اور چشمے جہاں پر جاری ہوں گے وہاں. آیت نمبر 46. It will be said to them, enter it in peace and security. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ. سلام سلام سلام، ان کو سلام چاروں طرف سے آ رہے ہوں گے. آیت نمبر 47. And we shall remove any deep feeling of bitterness from their breast. ان کے سینوں میں اگر جو بھی کسی کے لیے کوئی بھی ایسی انجری ہوگی یا کسی نے کوئی ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور وہ بھی مطلب جنتی لوگ ہیں، وہ بھی کہ وہ دنیا کے اندر ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یعنی یہ دونوں جو تھے، دونوں صحابہ کرام ہیں، دونوں صحابی ہیں اور بہت ہی مطلب اچھے بڑے صحابی ہیں، لیکن ان کو ایک دوسرے سے ہمیشہ پرابلم ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی تھی کہ مطلب جو دونوں کو ایک دوسرے کی بات جمتی نہیں تھی. تو جب یہ آیت اس طرح کی آئی تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے اور معاویہ کے لیے آئی ہے، کہ اللہ ان کے دل کے اندر جو غل ہے، جو بھی کڑواہٹ ہے، اس کو دور کر دے گا. کیونکہ جنت کے اندر کسی کے دل میں کسی کے بھی لیے کوئی برائی نہیں ہوگی. And we shall remove any deep feeling of bitterness from their breast. نکال دے گا اللہ اس کو، اس بری فیلنگ کو، انجری کو نکال دے گا اللہ، دل میں نہیں رہے گی. So they will be like brothers facing each other on thrones. وہ بیٹھے ہوں گے تخت پہ اور وہ ہوں گے ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے، سامنے آمنے سامنے. تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. جب دل میں برائی ہو تو انسان آمنے سامنے نہیں ہوتا بلکہ اپنی پیٹھ دکھا رہا ہوتا ہے، منہ پلٹا لیتا ہے. آیت نمبر 48. No sense of fatigue shall touch them. تھکان ان کو چھوئے گی بھی نہیں. Nor shall they be asked to leave. اور ان سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بس چلو ابھی ہو گیا تمہارا ٹائم پورا، اب چلو یہاں سے نکلو جنت سے باہر، یہ نہیں کہا جائے گا. آیت نمبر 49. Declare to my servants that I am truly the forgiving, the most merciful. میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یقیناً میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا ہے. آیت نمبر 50. And that my torment is indeed the most painful torment. اور یقیناً میری جو سزا ہے نا، عذاب، وہ بھی بہت ہی دردناک عذاب ہے. یعنی خالی میرے معاف کرنے کو اور میرے رحم کو پکڑ کے مت بیٹھ جانا، اس لیے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت ہی سخت عذاب ہے. دونوں چیز کو ترازو کے بیلنس کی طرح رکھو. ڈسکرپشن آف دا پیپل آف پیراڈائز. جنتیوں کی مطلب جو ان کی ڈسکرپشن ہے ان کو اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے. سنس اللہ مینشن دا کنڈیشن آف دا پیپل آف ہیل، اللہ نے آگے جہنمیوں کے بارے میں، ان کی کنڈیشن کے بارے میں ذکر کیا. ہی فالوڈ دیٹ بائی مینشننگ دا پیپل آف پیراڈائز. اللہ کا یہ طریقہ ہے قرآن کے اندر کہ اگر اس نے جہنمیوں کے بارے میں اگر ذکر کیا ہے تو اس کے بعد جنتیوں کے بارے میں ذکر آئے گا، اور اگر پہلے جنتیوں کے بارے میں ذکر آیا ہے تو پھر اس کے بعد جہنمیوں کے بارے میں، تاکہ کمپیریزن ہو سکے، لوگ اس کو دیکھ سکے کہ دونوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، تاکہ وہ لوگ محنت کریں، مشقت کریں جنت کمانے کے لیے. He tells that they will dwell in gardens and water springs.
تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ لوگ رہیں گے باغات میں. ایک طرف آگ ہے جہنم کی اور ایک طرف باغات ہے جس میں خوشبو ہے پھولوں کی، ہریالی ہے، ٹھنڈک ہے، اینڈ واٹر اسپرنگز اور ٹھنڈے پانی کے چشمے. وہاں پر کیا ہے؟ گندی فلوئڈ کی ڈرنک، کھولتے ہوئے، ابلتے ہوئے. ان المتقین فی جنات وعیون. Truly those who have taqwa will dwell in gardens and water springs. اللہ نے اس کا کنڈیشن جو رکھا ہے کہ جن میں تقوی ہوگا، یقیناً ٹرولی جن میں تقوی ہوگا وہ ہوں گے باغات میں اور ٹھنڈے پانی کے چشموں میں. دنیا میں ہی دیکھو کہیں پر ٹھنڈے پانی کے چشمے بہ رہے ہوتے، اس کی ایک آواز آتی کل 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 کل، وہ کتنی اچھی میوزک لگتی کانوں کو، اور وہ کرسٹل کلیئر پانی دیکھ کے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کو پینا بھی کتنا میٹھا اور ٹھنڈا لگتا ہے. تو جنت کے اندر کے جو واٹر سپرنگز ہے اس کے بارے میں سوچو. تو اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا جن میں تقوی ہوگا وہ رہیں گے اس باغات میں اور ان چشموں میں، یعنی اللہ ان کو وہاں پر رکھے گا. لیکن جس میں تقوی نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو اپنی مرضیاں چلاتا ہے دنیا میں، تو سوچ لو پھر اس کا کیا ہوگا. ادخلوها بسلام، انٹر اٹ ان پیس، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، میننگ فری آف آل پرابلمس. سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن و امان کے ساتھ، آمینین اینڈ سیکیورٹی، تو یعنی کہ بغیر کسی پرابلم کے، میننگ فری آف آل پرابلمس. اب تمہارے ساتھ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں. آمینین یعنی سیکیورٹی یعنی امن و امان کے ساتھ، میننگ فری فرام آل فیئر اینڈ کنسرن. تو دنیا میں ہے تو کہیں کوئی دل میں کوئی نہ کوئی خوف چلتا رہتا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی کنسرن ہوتا ہے کہ ارے وہ فلاں کا کیا ہوا، ارے وہ اس کا کیا کرے، ارے تو وہ سب چیزوں کی فکریں. تو یہ سب نہیں ہوگی. دے ول ناٹ ہیو اینی فیئر آف ایکسپلژن. یہ بھی ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ ان کو وہاں سے کہیں نکلنا نہ پڑے، کوئی بھی ان کو نکالے گا بھی نہیں وہاں سے. nor will they fear that their condition will be disrupted or end. کہ جو بھی ان کو مطلب ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ابھی ان کا جو بھی اچھے جیسے خوشحالی کے حالات ہیں تو کہیں وہ خیر پھر سے بگڑ نہ جائیں، یا کہیں برے حالات میں نہ آ جائیں، یا پھر یہ اچھے حالات کہیں مطلب ان کے اختتام ہی نہ ہو جائے، اینڈ نہ ہو جائے کہ ارے ابھی ختم ہو گئے وہ اچھے حالات میں جو تھے ہم. تو دنیا میں ہوتا نا اونچ نیچ چلتی ہے نا، اچھے کبھی برے، یا اچھے دن کبھی برے دن، تو یہ چلتا ہے. تو ویسے وہاں پر ان کو یہ خوف نہیں ہوگا جنت کے اندر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. And we shall remove any deep feeling of bitterness from their breast, so they will be like brothers facing each other on thrones. اور ان کے دلوں میں کہیں کوئی کڑواہٹ بھری ہوگی ایک دوسرے کے لیے، یا کسی نے کسی کو دل دکھایا ہوگا، وہ بھی ہم نکال دیں گے تاکہ وہ بن جائیں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی، اور بیٹھ کے تخت پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. القاسم narrated that Abu Umama said کہ ابو امامہ نے کہا the people of paradise will enter paradise with whatever enmity is left in their hearts from this world. یعنی یہ ابو امامہ نے کہا کہ the people of paradise یعنی جو جنتی لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں، وہ جو بھی ان کے دلوں کے اندر دشمنی ہوگی ان کے دلوں کے اندر، جو کہ اس دنیا سے اگر ان کے اس دنیا سے مطلب ان کے دلوں میں جو بھی دشمنی ہوگی اس کے ساتھ. Then when they come together، تو جب وہ ساتھ میں آئیں گے، اللہ will remove whatever hatred the world has left in their hearts. تو اس دنیا نے جو بھی ان کے دلوں میں نفرت ڈالی ہوگی تو وہ اللہ نکال دے گا جب وہ دونوں ساتھ آئیں گے. لیکن then he recited وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ.
and we shall remove any deep feeling of bitterness from their breast. हम निकाल देंगे उनके दिलों में कहीं कोई बुराई या कड़वाहट होगी तो. This is how it was narrated in this report, but Al-Qasim bin Abdul Rahman is weak in his reports from Abu Umama. तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि इन्होंने जो कहा अभी अबू, यानी कि मतलब ये जो मतलब बात बोली गई है तो अबू उमामा की तरफ पास से, तो वो इसमें कुछ कमजोरी है ना. अल कासिम बिन अब्दुल रहमान यानी कहीं कमजोर है इस रिपोर्ट को अबू उमामा से देने में. However, this is in accord with the report in the Sahih. तो सही के अंदर जो रिपोर्ट है वेर कतादा रहीमहुल्लाह says, यानी उन्होंने जब कहा कतादा ने रहीमहुल्लाह, तो उन्होंने ये कहा कि अबू अल मुतवक्किल अन्नाजी told us that Abu Sa'id al-Khudri रज़ियल्लाहु अन्हु told them that the messenger of Allah said. अब सईद अल खुदरी जो है वो सहाबी है, जलाली सहाबी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट उनको जो हदीस मिली वो यहाँ पर कोट की जा रही है, जो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. यखलुसुल मुमिनूना मिनन नारि फयुहबसूना अला क़ंतरतिम बैनल जन्नति वन नार फयुक्तसु लिबाज़िहिम मिन बाज़ मज़ालिमु कानत बैनहुम फ़िद दुनिया हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक्कू अज़ीना लहुम फ़ी दुख़ूलिल जन्नति. उज़ीना लहुम फ़ी दुख़ूलिल जन्नति, इसका मतलब है द बिलीवर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, यानी वो मोमिन लोग जिन्होंने दुनिया में जो भी गलत कुछ किया होगा और वो आग में जैसे डाले गए थे, अब उनको निकाला गया आग में से, जो भी वक्त उनका पूरा हो गया. एंड दे विल बी डिटेन्ड ऑन अ ब्रिज, और उनको रोका जाएगा एक पुल के ऊपर बिटवीन पैराडाइज एंड हेल, जो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ब्रिज होगा, वहां रोका जाएगा. देन जजमेंट विल बी पास्ड बिटवीन देम, फिर वहां पर उनका फैसला किया जाएगा concerning any wrong they have committed in this world against one another. अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ ही कोई भी मतलब जुल्म या गुनाह या गलत किया होगा इस दुनिया के अंदर, उसके ताल्लुक से उनके बीच में फैसला किया जाएगा. until they are cleansed and purified, जब तक के वो पूरे के पूरे पाक साफ न कर दिए जाए, यानी उनको पूरा पाक साफ कर दिया जाएगा. Then permission will be given to them to enter paradise. देख लो अल्लाह के सारे कानून, कि अल्लाह ने कुरान के अंदर हर बात को बोला है और फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स ने हमको उसको स्टडी करके बताए हैं. और ये चीज है कि जिससे हमें पता चलता है कि देखो कैसे कायदे और कानून है कि तब उनको इजाजत दी जाएगी कि अब दाखिल हो जाओ जन्नत में. दुनिया में लोग ऐसा समझते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं, हम कुछ भी कर लेना, जन्नत में तो हम जाएंगे ही जाएंगे, बस वो तो जाएंगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है. अरे बहुत मुश्किल काम है. दुनिया में ही तुमको वो मुश्किल को फेस करोगे, आसान रास्ते शॉर्टकट्स नहीं मारोगे, तो फिर जन्नत की मेहनत करोगे, तो फिर जन्नत के लिए मतलब अल्लाह जो है वो अपने फजल से दाखिल कर देगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है. और फिर जहन्नुम के अंदर आग में जो जल जल के चीख के और पता नहीं कितने मतलब कितने हजार बरस बिता के फिर निकल रहे हैं, तो फिर वो सारी चीजें जो है वो शॉर्टकट से तो नहीं मिलने वाली ना. दुनिया में शॉर्टकट तलाश करेंगे, हाँ शॉर्टकट मार लो, कुछ नहीं. मेहनत कौन करता है. ला यमस्सुहुम फीहा नसब, नो सेंस ऑफ फटीग शैल टच देम. अब जन्नत में दाखिल होने के बाद कोई थकान उनको छुएगी नहीं. दुनिया में तुमको मेहनत करनी है, लेकिन हलाल तरीके से, सही अल्लाह ने जैसा बताया वैसा मेहनत करो. मेहनत की अच्छी हलाल मतलब लुकमा हासिल करो. हार्डशिप जो है वो अच्छी है दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरत के अंदर फिर वो इनाम मिलने पे, जन्नत मिलने पे वो सब नहीं रहेगा ना.
تو meaning no harm or hardship as was reported in the صحیح. اور صحیح کے اندر یہ بات بولی گئی ہے کہ نہ اس کو پھر کوئی بھی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی. جیسے کہ یہ حدیث ان اللہ امرنی ان ابشر خدیجہ بے رضی اللہ عنہا بے بیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. اللہ commanded me to tell خدیجہ, اللہ نے مجھے حکم کیا کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہوں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی, the good news of a jeweled palace in paradise, کہ یہ خوشخبری کہ پورے ہیرے جواہرات کا پورا محل بنا ہوا جنت میں, in which there will be no toil and no fatigue, جہاں پر نہ تو کوئی محنت اور کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی, کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ بہت رچ تھی, ان کے بہت سارے, ہر بچے پہ ایک ایک نوکر تھا اور مطلب ایک ایک مطلب جو بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والے, لیکن سوچو کہ وہ پورا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کرتی تھی, اور ویسے بھی وہ کافی چیزیں کرتی تھی کہ وہ جو غار ہرا میں جاتے تھے جو, تو وہ 3 مائل کا مطلب پہاڑی چڑھان والا راستہ ہے, اوبڑ کھابڑ, وہ اس کے اوپر سوچو ان کا پانی اور کھانا اور وہ سب لے کے جاتی تھی, 3 مائلز جا کے پہنچاتی تھی وہ, کہ وہاں کہاں سے ہوگا, پانی کہاں سے ہوگا وہاں غار کے اندر, نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ, تو وہ لے کے جاتی تھی. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ nor shall they ever be asked to leave it, ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس ابھی مطلب تم یہ جگہ چھوڑو اور جاؤ اب یہاں سے, یہ نہیں کہا جائے گا. As was reported in the hadith, اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے, یقالو یعنی کہ it will be said, یا اہل الجنہ, او dwellers of paradise, ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا, you will be healthy and never fall sick. تمرزا میں مرض ورڈ ہے نا, تمرضو, تو کبھی بھی ابداً کبھی نہیں تم بیمار پڑو گے ادھر اور ہیلدی رہو گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا, you will live and never die, تم زندہ رہو گے and never die, تمہیں موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا, you will be young and never grow old, تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے, بوڑھے نہیں ہوگے کبھی بھی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَلَا تَزْعُنُوا أَبَدًا, and you will stay here and never leave, اور تم یہیں رہو گے, کبھی یہ جگہ چھوڑ کے جانا نہیں پڑے گا. اللہ says, اللہ نے کہا, سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 108 108, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, wherein they shall dwell forever, رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. They will have no desire to be removed from it, ان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, declare to my servants that I am truly the oft forgiving, the most merciful. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, and that my torment is indeed the most painful torment. دونوں آیت ایک ساتھ ہیں. کہو, خبر دو میرے بندوں کو کہ یقیناً میں بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہوں, لیکن میرا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے. Meaning, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, tell my servants that I am the source of mercy and I am the source of punishment. تو اللہ خود کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہ کہو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہو کہ میں جو ہوں رحم کا بہت بڑا ذریعہ ہوں, لیکن عذاب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہوں. Similar ayat to this have already been quoted above. اس کے جیسی ہی آیت ملتی جلتی اوپر بتا دی گئی ہے, which indicate that we must always be in a state
between hope and fear. Hope for Allah's mercy, fear of his punishment. یعنی ہم کو بالکل بیچ پہ رہنا ہے، یہ دونوں چیز کے بیچ بیچ رہنا ہے کہ ایک طرف مطلب وہ جو مطلب اللہ سے امید اور ایک طرف اللہ کا خوف. امید یہ ہے کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی، تو اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اور خوف یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو یہ دونوں کے بیچ بیچ رہنا ضروری ہے. کسی ایک چیز پہ تکیہ مت لگاؤ، ورنہ پینڈولم جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا. اگر پینڈولم برابر رہے، برابر بیلنسڈ، تو وہ بیلنس تم کو رکھنا ہے اپنی زندگی میں، اور اللہ سے جو امید اور اللہ کا وہ خوف، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ایک بھی چیز زیادہ ہو گئی نا تو بندہ کچھ کا کچھ غلط کر بیٹھے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیق